بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج قومی سلامتی کمیٹی کا 41واں اجلاس وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملکی سیکیورٹی کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف سمیت سروسز چیفز بھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک تھے، جبکہ اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو، ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن بھی شریک ہوئے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اس اہم اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ بھی شریک تھے۔ اجلاس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال کے علاوہ معاشی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملک کی معاشی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی اور اجلاس کو بتایا کہ اس وقت ملک کو کس قسم کے معاشی حالات اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سپریم کورٹ کی طرف سے پنجاب اسمبلی کے انتخابات 14 مئی کو کروانے کے حکم سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی غور کیا گیا، جبکہ اس حوالے سے متعدد تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں کیے گئے ایک اہم فیصلے کے مطابق ملک میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کو مزید سخت اور تیز کیا جانا ہے، جبکہ ملک کی سیاسی صورتحال کے پیش نظر بھی کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ جی ناظرین، دوسری طرف آج سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا سپریم کورٹ کا از خود نوٹس کے حوالے سے اختلافی نوٹ سامنے آ گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جسٹس جمال بندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں۔ از خود نوٹس کے حوالے سے فیصلہ 4 کے مقابلے میں 3 ججوں کا ہے، لہذا اکثریت نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے از خود نوٹس کے خلاف فیصلہ دیا ہے، بلکہ اسے مسترد کیا ہے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے بار بار اس بات پر اصرار کیا جاتا رہا ہے کہ از خود نوٹس کے بارے میں فیصلہ 3 ججوں کا اکثریتی فیصلہ ہے، جبکہ اس فیصلے کی مخالفت میں 2 ووٹ آئے تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے اختلافی نوٹ منظر عام پر آنے کے بعد صورتحال اور بھی زیادہ دلچسپ ہو گئی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ معاملہ مزید الجھ گیا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ ان حالات میں یہ طے ہو گیا ہے کہ از خود نوٹس کے بارے میں سپریم کورٹ کے ججوں کی اکثریت نے اس کی مخالفت کی ہے، جبکہ 3 ججوں کے اقلیتی فیصلے کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جاری ہونے والے حکم نامے میں نہ تو اختلافی نوٹ کی بات کی گئی اور نہ ہی اختلاف رائے کو کوئی اہمیت دی گئی۔ اب جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے اختلافی نوٹ منظر عام پر آنے کی وجہ سے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا وہ فیصلہ بھی مزید متنازع ہو گیا ہے، جس میں سپریم کورٹ کی طرف سے 14 مئی 2023 میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا حکم دیا گیا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا اپنے اختلافی نوٹ میں کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی مذکورہ بینچ کا حصہ بننے سے معذرت نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ آخری وقت تک یہ سمجھتے رہے کہ وہ بینچ کا حصہ ہیں اور سماعت میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں چائے کے کمرے میں 27 فروری کو یقین دلایا گیا کہ وہ بینچ کا حصہ ہیں، لیکن اچانک انہیں بینچ سے الگ کر دیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کو سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ جی ناظرین، جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں مزید کہا کہ ججوں کو اپنی انا سے بالا تر ہو کر فیصلے کرنے چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سیاستدان مناسب فارمز کے بجائے عدالت میں تنازعات لانے سے ہارتے یا جیتتے ہیں، لیکن عدالت ہر صورت ہار جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی معاملات عدالت میں آنے سے پارلیمنٹ کمزور ہوتی ہے۔ تفصیلی اختلافی نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ سمیت تمام اداروں کو اپنی انا ایک طرف رکھ کر آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ سمیت تمام اداروں کو آئینی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک ایک سیاسی اور آئینی بحران کے دھانے پر کھڑا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ تمام ذمہ دار ایک قدم پیچھے ہٹیں اور کچھ خود شناسی کا سہارا لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر سپریم کورٹ کی بات کروں تو بدقسمتی سے ہم نے ماضی کی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ عدالت کو اپنی غیر جانبداری کے لیے سیاسی جماعتوں کے مفادات کے معاملات پر احتیاط برتنی چاہیے۔ عدالت کو سیاسی درخواست گزار کا طرز عمل اور نیک نیتی بھی دیکھنی چاہیے۔ درخواست گزاروں کا رویہ اس بات کا متقاضی نہیں کہ 184(3) یعنی از خود نوٹس لینے کا اختیار سیاسی مقدمات کی سماعت کے لیے استعمال کیا جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ از خود نوٹس لینے کا مطلب
غیر جمہوری اقدار اور حکمت عملی کو فروغ دینا ہوگا۔ ماضی کے فیصلوں کو مٹایا نہیں جا سکتا، لیکن کم از کم عوامی اعتماد بحال کرنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ کا معاملہ ایک تنازع سے پیدا ہوا ہے جو بنیادی طور پر سیاسی نوعیت کا تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا کہ جسٹس جے آفریدی نے درست کہا کہ عدالت کو از خود نوٹس کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ سپریم کورٹ کو یکے بعد دیگرے تیسری بار سیاسی نوعیت کے تنازعات میں گھسیٹا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے پی کے الیکشن کا از خود نوٹس 4/3 سے مسترد ہوا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کی رائے سے متفق ہوں۔ سپریم کورٹ مسلسل سیاسی تنازعات کے حل کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ جی ناظرین، اختلافی نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا ہے کہ میں یہ بات بھی ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے خود کو بینچ سے الگ کیا، نہ لا تعلقی کی، نہ ہی اپنے مختصر نوٹ میں ایسی کوئی وجوہات دی تھیں۔ میں نے اپنے نوٹ میں درخواستوں کے ناقابل سماعت ہونے کے بارے میں بلا ہچکچاہٹ رائے دی تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا اپنے تفصیلی نوٹ میں کہنا ہے کہ جسٹس منصور اور جسٹس مندوخیل کی تفصیلی وجوہات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اس خود نوٹس کیس 3/4 سے مسترد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کو سیاسی تنازعات سے بچنے کے لیے اپنے نوٹ میں فل کورٹ کی تشکیل کی تجویز دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ فل کورٹ کی تشکیل سے عوامی اعتماد قائم رہ سکتا تھا۔ جی ناظرین، جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے اختلافی نوٹ میں اہم سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں کہ سیاسی حکمت عملی کے طور پر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا کیا جمہوریت سے مطابقت رکھتا ہے؟ کیا سیاسی حکمت عملی کے طور پر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا بذات خود آئین کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا سپریم کورٹ کو خود کو سیاسی حکمت عملیوں کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے؟ کیا سپریم کورٹ کو غیر جمہوری طرز عمل کو فروغ دینے والا بننا چاہیے؟ جی ناظرین، اختلافی نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا ہے کہ اس خود نوٹس سے پہلے سے سیاسی ماحول مزید تلخ ہو گیا، جس سے عدالت پر اعتراضات اٹھے۔ اسی باعث عدالت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھے اور تحریری اعتراضات داخل ہوئے۔ سپریم کورٹ کو خود کو کسی بھی سیاسی حکمت عملیوں کو آگے بڑھانے کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ غیر ارادی طور پر سیاسی سٹیک ہولڈرز کو تنازعات کے حل کے لیے عدالتی فورم فراہم کر کے پارلیمنٹ کو کمزور کر رہی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے سامنے آنے والا اختلافی نوٹ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اوپر ایک 4 شیٹ کے مترادف ہے، جس میں جسٹس اطہر من اللہ نے اشارہ کیا کہ عدالت میں سیاسی معاملات پر سماعت شروع کر کے پارلیمنٹ کو کمزور کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے اختلافی نوٹ کے بعد پنجاب اور کے پی کے میں 14 مئی 2023 کو انتخابات کے حوالے سے 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر خود عدالت کے اندر سے بہت بڑے سوالیات نشانات سامنے آ گئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔